تو رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، غمخواری کرنے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی بیماری سے شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا میں اس کو اولاد دے دوں۔ یہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت عام نازل ہوتی ہے اس مبارک مہینے میں، اور اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک نیکی، ایک نفل کا ثواب اس مبارک مہینے میں اللہ غیر رمضان کے فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہاں نیکیوں کا سیزن۔ اس مبارک مہینے میں اللہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ اس مبارک مہینے میں اگر فجر کی 2 رکعت فرض ہم پڑھتے ہیں تو غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ یہ جو ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، کیوں نکالتے رمضان میں؟ اگر کوئی مسلمان شعبان کے 1 شعبان کو صاحب نصاب ہوا تو 1 شعبان کو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، لیکن ہم زکوٰۃ رمضان میں کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو اگر ہم زکوٰۃ رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ 70 فرضوں کے برابر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، غمخواری کرنے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، نیکی کرنے کا مہینہ، اطاعت کرنے کا مہینہ، رشتہ داروں پر، گھر والوں پر خرچ کرنے کا مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کب میرا بندہ گنہگار میرے در پر آ کر معافی مانگ لے، 11 مہینے معاصی میں گزارے ہیں، اس مہینے میں میرے در پر آ جائے، روزوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، تسبیح کا اہتمام ہو، اور لوگوں پر خرچ کرنے کا اہتمام ہو، یہ اس مبارک مہینے میں کرنے کے کام ہے۔ روزے کا اہتمام خاص طور پر اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ اس مبارک مہینے میں نکالنی ضروری ہے۔ تراویح کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، تسبیح کا اہتمام ہو، تو اس مبارک مہینے میں ان کاموں کے کرنے کا اہتمام کریں۔ 11 مہینے ہم نے غفلت کے ساتھ گزار دیے، کم سے کم اس ایک مہینے میں ہم اپنے بستر کو چھوڑ دیں، 1 مہینے کے لیے موبائل کو چھوڑ دو، 1 مہینے کے لیے کاروبار کو وقت کم دینا شروع کر دو اور اللہ کی عبادت میں گزارو۔ روزہ، ذکر، قرآن کی تلاوت، تسبیح، ان چیزوں میں ہم گزار دیں۔ بھائی جس پروردگار نے 11 مہینے کھلایا ہو، پلایا ہو، کیا ہم اس کے حکم پر 1 مہینہ بھوکا نہیں رہ سکتے؟ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہم روزے کا بھی اہتمام کریں، تراویح کا بھی اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام ہو اور تسبیح کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، کیونکہ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے۔ کون ہوگا جس کو 1 روپے کے 70 روپے مل رہے ہو؟ چھوڑے گا کوئی؟ بھائی اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور اللہ کے ذکر کی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔